کہ آئی جی صاحب نے جو پریویس ڈیٹس آف ہیئرنگ پہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ انوالو ہیں، تو آئی جی صاحب نے اسی چیز کو آج فردرنس میں ایک اور سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جی یہ افغانستان کی کچھ سمیں جو ہیں وہ جیو فینسنگ میں سامنے آئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹر ایجنسیز کی طرف آئی جی صاحب بار بار نشاندہی کر رہے ہیں، اب وہ اپنے ماضی کے جو عدالت میں لیے گئے موقف ہیں اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو عدالت کے سامنے پروسیڈنگ میں ایک پروونشل پولیس کا موسٹ سینئر آفیسر جو آئی جی ہے، اگر وہ ایسی باتیں کرے تو اب اس کو سنجیدگی سے جو سا ہے وہ لینے کا وقت ہے کہ آپ اس پہ اب جو ہمارے ریاستی و دفاعی ادارے ہیں جس کو آئی جی صاحب نے چارج شیٹ کر کے فردر ایویڈنس بھی دے دی ہے، کیونکہ جن لوگوں کو جو سا ہے وہ ریاستی اور دفاعی اداروں کا عام حالات میں پتہ ہو، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر جو ہے انہی کی سمیں جو ہے وہ روٹین میں کسی طرح اگر آپریشن جو ہے وہ ان کی شمولیت ہو تو وہ استعمال کی جاتی ہیں. بہرحال بہرکیف میں آپ کو بار بار اطمینان دلا چکا ہوں، ہماری اپنی کچھ انڈیپینڈنٹ جو سورسز ہیں ہم براہ راست پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز پبلک ڈومین میں نہ لے کے آئی جائے. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں اور بڑے کریڈیبل قسم کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بہت تھریٹننگ قسم کی بڑی سیریس قسم کی جو نیوز ہیں وہ عمران ریاض کی صحت یا اس کی جو اس کا جنرل سٹیٹس ہے، اس کی زندگی موت کا، اس کے بارے میں بڑی سنجیدہ قسم کی خبریں دی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم جتنی کوشش کر کے جہاں تک ہمارے کوشش کر کے وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم بار بار جو ہے وہ مختلف ذرائع سے تصدیق کرتے ہیں اور ہمیں اطمینان جو سا ہے وہ بخش خبریں یا اطلاعات دی جاتی ہیں کہ عمران اللہ کا شکر ہے وہ خیریت سے ہے. یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ بتایا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں ایک ایسا سینئر اینکر پرسن یا کریڈیبل جرنلسٹ زندہ نہیں ہے. پاکستان کے تمام صحافی بہت باخبر ہیں، بہت ان کے جو سا ہیں وہ ڈیٹیل قسم کے اور بڑے اسٹرانگ قسم کے ریسورسز ہیں. کسی ایک نے جو انٹرنیشنل عالمی اداروں کی طرف سے جو صحافتی ادارے ان کی جو نیوز ہے اس کی کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں کی. اس کی وجہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں یا جو موسٹ کریڈیبل اینکر پرسن ہیں جو پاکستان میں جن کی 50، 60 اور 70 سال بھی عمریں ہیں، ان کے بھی انڈیپینڈنٹ ذرائع، ان سے بھی ہماری بہت مرتبہ بات ہوئی ہے، ان کے انڈیپینڈنٹ ذرائع بھی یہ کنفرم ریپیٹڈلی کر چکے ہیں کہ عمران انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو سا ہے نہ صرف زندہ ہے بلکہ روب صحت بھی انشاءاللہ ہے اور خیریت سے ہے. اور بتایا یہ جاتا ہے ہمیں انتہائی سینئر صحافتی ذرائع اور مختلف ذرائع کی طرف سے کہ یہ چونکہ عمران کا مسئلہ کچھ باقی کیسز سے زیادہ پیچیدہ نظر آتا ہے جہاں پہ بھی وہ مسئلہ ہے، اور یہ اب جیٹ بلیک سے گرے میں آ گیا اور گرے سے وائٹ کی طرف چل پڑا ہوا ہے. اور جیسا کہ آپ نے رات کو دیکھا کہ اسی طرح کا سملر کیس میں سمیع ابراہیم صاحب کو بھی کڈنیپ کیا گیا اور تمام پاکستان کے ریاستی اداروں نے آ کے کہا کہ جی ہمارے پاس ان کی کسٹڈی نہیں ہے. پھر اسلام آباد پولیس نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو وہ جگہ بھی ٹریک نہیں ہوئی جہاں سے وہ کڈنیپ ہوئے ہیں، کوئی کیمراز نہیں تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے 6 دن گزرنے کے بعد سمیع ابراہیم صاحب بھی اپنے گھر میں واپس آ گئے ہیں. تو the facts and the circumstances and the scenario it is all speaking for itself. لیکن جو اب آئی جی پنجاب صاحب نے پہلی بات کہی کہ جی ہماری سسٹر ایجنسیز کے لوگوں نے معاونت کی، پھر یہ بات کہی کہ جی وہ جو ایک شخص تھا جس نے عمران ریاض خان کے گھر میں ریڈ کیا اور وہ ریڈ کرنے والا شخص اور جو جیل کے باہر سے پک اپ کرنے والا شخص جو عدالت کے سامنے ویڈیوز چلی ہیں جس کو آئی جی پنجاب صاحب بار بار نشاندہی کر کے کہتے ہیں کہ یہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ ہیں، اور بعد ازاں جو سا ہے وہ اس طرح کے حقائق مزید سامنے لے کے آنا کہ جیو فینسنگ کے تھرو افغانستان کے نمبر ٹریک ہوئے ہیں نا، تو دس از آل اسپیکنگ فار اٹ سیلف. اس میں اب مزید گہرائی میں یا مزید وضاحت میں جائے بغیر بھی جو ہے وہ عقل مند لوگوں کے لیے کافی اشارے ہیں. ہم بار بار اپیل جو سا وہ کرتے آئے ہیں. اور پاکستان میں چونکہ آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک واضح آرڈر کیا کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ دفاعی و ریاستی ادارے ہیں، چاہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے ہے، چاہے وہ پولیس ہے، جن کے پاس جو وسائل ہیں پاکستان کی جغرافیائی حدود میں، وہ تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، چاہے وہ انٹیلیجنس ریسورسز ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہیں، چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہیں یا چاہے وہ فائنینشیل ریسورسز ہیں، ان تمام کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم لازمی طور پر عدالت کے حکم کے جو سا ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے عدالت کے حکم پر عمل درآمد اور احترام چاہتے ہیں. برائے مہربانی عمران ریاض خان کو اب بازیاب کر دیا جائے. کسی بھی شخص کو ڈیو پروسیس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو اسٹرانگلی ڈپرائیو کر دیا ہوا ہے.
کافی چیز آگے نکل چکی ہے. اگر عمران ریاض خان کا کیس کو میں ایک اولڈ ڈیزیز کنسیڈر کر لوں نا, پرانی بیماری بھی کنسیڈر کر لوں, تو اس میں بھی صحت یابی کے لیے جتنا ٹائم اس طرح کی ٹرانزیکشنز میں یا اس طرح کے حالات میں ریکوائرڈ ہوتا ہے نا, وہ ریکوری کے لیے اس بیماری اولڈ بیماری کی یا ٹریٹمنٹ کے لیے وہ کافی گزر گیا. میاں صاحب یہ بتائیے گا, میاں صاحب یہ بتائیے, باتوں سے تو کہیں سے نہیں لگ رہا کہ عمران ریاض جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی طرح بھی پیش کیے جائیں گے. دیکھیں, جس وقت کسی بھی حالات میں کوئی کام نہ کرنا فوری طور پر ٹھہرا ہو تو مختلف قسم کے ہیلے بہانے, مختلف قسم کی ایڈمنسٹریٹو مینوپولیشن یعنی کہ انتظامی ہیرا پھیریاں جو ہمارے نظام میں ہیں, اس طرح کے بالکل بے مقصد قسم کے اور بے معنی قسم کے جواز بنائے جاتے ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2 جو سا ہے پھر انیبلٹی یعنی کہ اپنی واضح جو سا ہے بے بسی اور لاچاری کا عام حالات میں انتظامیہ اظہار کرتی ہے. یہ صرف عمران ریاض خان کے کیس میں نہیں ہے, چونکہ آپ بڑے انتہائی مؤثر اور باخبر قسم کے کورٹ رپورٹرز ہیں. آپ کے سامنے روزمرہ کی بنیاد پر سینکڑوں ایسے کیسز عدالتوں میں آتے ہیں جہاں پہ یہ ہماری انتظامیہ کے عام ہیلے بہانے ہیں کہ جس چیز کو ریزالو نہ کرنا ہو اس کے لیے ہمارے پاس ایک لمبی کتاب ہے, یعنی کہ ایک لانگ ڈیٹیل اینڈ بکس آف ٹرکس ہے, جس کی بیسس پہ بکس آف مینوپولیشن کے وہ ٹرکس نکالے جاتے ہیں کہ ہیرا پھیریاں کرنے کے لیے نئی نئے ہیلے بہانے, نئی نئی کہانیاں عدالت کو سنائی جاتی ہیں. لیکن میں باوجود اس کے جو سا, اور میں یہ ذاتی طور پر سوچتا ہوں, جب آئی جی صاحب نے خود لازمی طور پر چارج شیٹ کر دیا پاکستان کے ریاستی اور دفاعی اداروں کو, تو اب آئی جی صاحب عدالت میں کھڑے ہو کے آپ کو کیا جو سا اقرار جرم کر لیں. اقرار جرم واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کی پولیس موجود ہے, واضح طور پر ان کو ایویڈنس دکھائی گئی, واضح طور پر ان کی مس ریپرزنٹیشنز, مس اسٹیٹمنٹس اور مس کوٹیشن آف ایونٹس, فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ریپیٹڈلی ہائی لائٹ ہوئے. جو بیان دیتے ہیں آگے سے وہ کوئی نئی چیز ہم لے آتے ہیں, وہ پکڑا جاتا ہے. پھر وہ جو بیان دیتے ہیں ہم کوئی ایسی چیز پیش کرتے ہیں جس سے واضح طور پر تضاد آتا ہے. میاں صاحب یہ بتائیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی جی صاحب کیا جو سا وہ آپ کے سامنے جواز پیش کریں سوائے اس کے کہ جی وہ ہمارے پاس نہیں ہے, جی وہ ہم کوشش کر رہے ہیں, جی ہم وہ جیو فینسنگ میں یہ کر لیا, جی وہ افغانستان کے نمبر نکلا. یہ سارے ہیلے بہانے ہیں. پرنسپلی آئی جی صاحب کو میں لازمی طور پر آپ کے سامنے لازمی طور پر ببانگے دول کہہ رہا ہوں کہ آئی جی صاحب کے علم میں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. کیا آپ کو میں بتا دوں کہ آئین پاکستان میں کسی ایس ایچ او کو جو اختیار حاصل ہے, اگر اس اختیار کو امپلیمنٹیشن کا حکم دے دیا جائے نا, تو ایک ایس ایچ او, صرف ایک ایس ایچ او کے اتنے اختیارات ہیں کہ پاکستان میں اس کے علاقے سے ممکن نہیں ہے بندہ جو سے غائب ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی لے کے گیا, چاہے وہ کوئی ادارہ ہے پاکستان کا, جب تک کہ ڈیو پروسیس میں نہیں لے کے گیا, تو ایک ایس ایچ او اتنا با اختیار ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے وہ اپنے حکم پر عمل درآمد کر کے بندہ لے آئے گا. لیکن یہاں پہ آئی جی صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں, ان کے نیچے جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ کی پنجاب پولیس ہے. ان کے اختیار میں بھی ہے, ان کے اختیار کے علاوہ جو ہے ان کے علم میں بھی ہے کہ وہ عمران ریاض خان کہاں پہ ہے. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کے اپنے ذیلی اداروں کے پاس ہے. سمپل سٹر کھڑے ہو کے عدالت میں ڈینائی کرنا ہی ان کی ڈے 1 کی ایڈمٹڈ پوزیشن رہی ہے, جس کو انہوں نے اب تک مینٹین کیا. ان تمام حالات کے تناظر میں میں پھر بھی جو ہے ارباب اختیار سے جو ہے وہ گزارش کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ, چونکہ میں عدالت کے حکم کا جو ہے حوالہ دیتے ہوئے ہم اپنے آرمی چیف سے جو ہے, پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ ایک بڑے آنریبل قسم کے آدمی ہیں, ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں, یہ اپنا رول پلے کریں. عدالت کے لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج کا آرڈر ہے اور وہ تمام ایجنسیوں کی حد تک ہے, اور آرڈر ویلڈ ہے, ریٹن ہے, اوپن ایکسپریسو ہے, اور پبلک کے لیے جو ہے پبلک ڈومین میں آ چکا ہوا ہے, جس میں تمام اداروں کو کہا ہے. تو میں آرمی چیف سے, ہمارے ڈی جی آئی سے, ڈی جی آئی ایس آئی سے, ڈی جی آئی بی سے, ڈی جی ایم آئی سے, ملٹری انٹیلیجنس سے, ہمارے ڈی جی ملٹری آپریشن سے, ڈی جی آئی ایس پی آر سے, ہمارے ڈی جی ایف آئی اے سے, ہمارے جتنی پولیس کے جو سا ادارے ہیں یا اسپیشل برانچ کے جتنے ہیڈ ہیں, اور باقی پاکستان میں کوئی اگر کوئی ایجنسی ہے, تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی عدالت کے حکم پر ہی عمل درآمد کرواتے ہوئے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائیں. آپ یقین کریں کہ اگر ریاست پاکستان اپنے سنجیدگی سے وسائل کو بروئے کار لائے, تو پہلے بھی میں لازمی طور پر یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ منٹوں میں مسئلہ حل ہونے والا ہے. اور یہی ہماری استدعا ہے. عمران ریاض خان کا کسی سے نہ کوئی پرابلم تھا, نہ کوئی پرسنل وینڈیٹا تھا, نہ کوئی اینیمیٹی تھی. ہم آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنا مؤثر رول پلے کریں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ جو تسلی آپ کو آف دی ریکارڈ کروائی جاتی ہے وہ عدالت کو کیوں نہیں کروائی جاتی؟ آپ یقین کریں کہ آپ لازمی طور پر اسی حالات میں جو سا ہے وہ اس ملک میں جو سا رہتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں حالات جو سا وہ یہی ہیں کہ ہمیں آفیشلی جو ہے وہ چیزوں کو اس حد تک جو ہے ہم انڈر کوئرشن فیل کرتے ہیں, دباؤ میں محسوس کرتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی کی آزادی, ہمیں اپنی نوکری, ہمیں اپنی ٹرانسفر, ہمیں اپنی پوسٹنگ, ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ دنیاوی معاملات یعنی کہ قانونی اور آئینی معاملات سے ہٹ کے ہم دنیاوی معاملات کی طرف بہ گئے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے ٹھیک رستے پر
میں سے یا 100 میں سے 1 یا 2 ایسے آفیسر آتے ہیں جو پوری انٹیگریٹی کے ساتھ, پوری آنیسٹی کے ساتھ جو ہے بغیر کسی سنگین نتائج کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں. آپ نے پاکستان میں یہ صرف افسروں کے حالات نہیں دیکھے, آپ نے سیاستدانوں کے, آپ نے ایون جوڈیشری میں, آپ نے ملک میں بے شمار طبقہ فکر میں جو سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کمپرومائز کر کے چلنے کو زندگی میں زیادہ پریفر کرتے ہیں. ان حالات میں ہماری بار بار گزارش ہے ہم اپنے معاشرے کی حقیقی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی مجبوریاں, لوگوں کی پریشانیاں, لوگوں کی لمیٹیشنز کو آنر کرتے ہیں, انکریج نہیں کرتے لیکن آنر کرتے ہیں اس حد تک کہ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے وہ کمپلسو جو ہے سچویشن ان کے سر پہ ہے. تو اسی حالات میں میں نے اسی بنیادوں پر جو ہے وہ عدالت لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس کے حکم کے تحت جو ہے وہ اپیل آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا کہ عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمارے جو آنریبل آرمی چیف ہیں حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب, ان سے میری گزارش ہے, ہمارے DGISI جنرل ندیم انجم سے گزارش ہے, یقین کریں آپ اتنے بااختیار لوگ ہیں, آپ نے تو اللہ کے علاوہ اور آئینوں اور قانون کے علاوہ کسی کو جواب نہیں دینا, برائے مہربانی اپنا انتہائی مؤثر کردار ادا کریں اور یقین کریں جب پوری نیت سے کردار ادا ہوگا تو یہ گھنٹوں میں نہیں, دنوں میں نہیں, یہ منٹوں میں جو ہے ہمارا مسئلہ حل ہوگا. اور ہم لازمی طور پر جو ہے اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی کیپیبلٹیز بتا دیں. یہ تو امریکہ جیسی قوتیں اور بیرون ملک جو ہیں جو قوتیں پاکستان کے خلاف ہمیشہ جو سرگرم رہتی ہیں, ان کے جو ہے انٹیلیجنس آپریشنز کو کاؤنٹر کرتے ہیں, ان کی افیکٹونیس اتنی زیادہ ہے. تو یہ تو پھر ایک چھوٹا سا عمران ریاض خان کا ایک ڈومیسٹک قسم کا ایشو ہے جس میں واضح طور پر شہادتیں موجود ہیں, ٹریکنگز اور ٹریسنگ موجود ہیں جو عدالت کے سامنے جو سے چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے حساس اداروں میں جو یہ قابلیت جو ہے وہ نہ ہو کہ وہ اس کیس کو ریزالو کر سکے. برائے مہربانی ہماری اپیل ہے کہ اپنا مؤثر کردار ادا کریں اور عمران کو جو ہے فوری بازیابی میں عدالت کی مدد کریں.